السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الشورى آیت نمبر 13 سے 18 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جو ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی کی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم اس دین کو قائم رکھو اور تم اس میں فرقہ نہ ہو جاؤ۔ یہی بات تو مشرکین پر گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں۔ اللہ جسے چاہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور ہدایت اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب۔ اور وہ لوگ اپنے پاس علم آ جانے کے بعد صرف باہمی بغاوت و سرکشی کے باعث فرقہ بندی کا شکار ہوئے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مقرر وقت تک پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان فرقہ بازوں کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ جو لوگ ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کے متعلق شک میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں ایک شرع کا لفظ آیا ہے، شرع لکم، شرع کا لفظ آیا ہے، اور شریعت کا لفظ اسی سے مشتق ہے، اور دوسرا دین کا، من الدین۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت بھی دین کا حصہ ہی ہوتی ہے۔ اس فرق کو ہم یہاں ذرا وضاحت سے پیش کرتے ہیں۔ دین کا لفظ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ مختصراً یہ 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی کامل اور مکمل سیاسی اور قانونی حاکمیت۔ نمبر 2، انسان کی مکمل عبودیت اور بندگی۔ نمبر 3، قانون، جزا و سزا یا تعزیرات ملکی۔ نمبر 4، قانون، جزا و سزا کے نفاذ کی قدرت۔ پھر یہ لفظ کبھی ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی ایک سے زیادہ معنوں میں۔ اب دین کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو کچھ باتوں کا حکم دے، کچھ کاموں سے منع کرے، اور جو شخص ان احکام کے مطابق عمل کرے انہیں اچھا بدلہ دے، اور جو حکم عدولی کرے، جو حکم کے خلاف کرے اسے سزا بھی دے۔ چنانچہ ایسے احکام جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر متبدل رہے ہیں، یہی اصل دین ہے۔ مثلا شرک کی حرمت، آخرت اور اس کا محاسبہ، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم، قتل ناحق، چوری، زنا اور فواحش سے اجتناب۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر ان دونوں کے درمیان اولو العزم پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ ہیں اولو العزم پیغمبر ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ
اور ابن مریم، یہ 5 ہیں۔ اس آیت کریمہ میں 5واں اولو العزم پیغمبروں کا ذکر ہے، اور وہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور شرع کا لغوی معنی واضح راستہ متعین کرنا ہے، مفردات القرآن، اور شریعت سے مراد وہ احکام ہیں جو زمانے کی ضرورتوں اور احوال و ظروف کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ مثلا سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، اور یہ ایک اضطراری امر تھا جو بعد کی شریعتوں میں حرام قرار دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجیت میں 2 حقیقی بہنیں تھیں، یعنی آپ کی 2 بیویاں دونوں بہنیں تھیں جو بعد کی شریعتوں میں حرام قرار دی گئیں۔ اسی طرح اس دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا جو بعد میں حرام کر دیا گیا۔ سابقہ شریعتوں میں اموال غنیمت سے استفادہ ناجائز تھا جو امت مسلمہ کے لیے حلال قرار دیا گیا۔ سابقہ شریعتوں میں نمازوں کی تعداد اور ان کی ادائیگی کا طریقہ، زکوٰۃ کی شرح اور روزوں کی تعداد ہماری موجودہ شریعت سے بالکل مختلف تھی۔ غرض یہ کہ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ دین اور شریعت کے اس فرق کو خود نبی علیہ السلام نے ان الفاظ میں واضح فرمایا کہ تمام انبیاء اللہ بھائی ہیں، ان کی مائیں شریعتیں تو الگ الگ ہیں مگر ان کا باپ دین ایک ہی ہے۔ بخاری کتاب الانبیاء۔ گویا اصول اور بنیادی احکام کا نام دین ہے، اور دین کا یہ حصہ غیر متبدل ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس میں ان اصول احکام کی جزئیات میں تبدیلی واقع ہوتی رہی، اسی متبدل حصے کا نام شریعت ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے اور خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ صاحب شریعت، نبی کی شریعت اگرچہ مختلف رہی ہے مگر وہ اس مخصوص نبی کے دین کا حصہ ہی ہوتی ہے۔ اور دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ آپ چونکہ آخری نبی ہیں، لہذا آپ کو جو شریعت ملی ہے وہ بھی اب غیر متبدل ہے، اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا حل اب پوری شریعت اسلامیہ سے بذریعہ اجتہاد معلوم کیا جائے گا۔ اس آیت میں 5 اولو العزم انبیاء کا ذکر ہوا ہے۔ جیسے میں نے بتایا، سب سے پہلے صاحب شریعت نبی نوح علیہ السلام تھے، پہلے ان کا ذکر ہوا، اور سب سے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر ان کا ذکر ہوا۔ پھر اس درمیانی عرصے کے 3 صاحب شریعت انبیاء حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور بتایا یہ گیا ہے کہ جس طرح ہم نے سابقہ انبیاء کے لیے دین کے ساتھ شریعت بھی وضاحت کے ساتھ وحی کر دی تھی، اسی طرح آپ کے لیے ایسے ہی طریقے پر وحی کی جا رہی ہے، یعنی دین کا غیر متبدل حصہ بھی اور متبدل حصہ یا شریعت بھی۔ پھر بعض دفعہ دین کے صرف غیر متبدل حصے پر بھی لفظ دین کا اطلاق ہوتا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ سب انبیاء کو دین اور شریعت دے کر یہ تاکید کی گئی تھی کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، سارے انبیاء کو دین اور شریعت دے کر یہ تاکید کی گئی تھی کہ اس دین کو قائم رکھو۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، اس دین کو قائم رکھو۔ قائم رکھنے سے مراد ہے کہ پہلے اس کے احکام خود بجا لاؤ، خود اس کے احکام پر عمل کرو، پھر ایمان لانے والوں میں ان احکام کو نافذ کرو۔ جو ایمان لائے ہیں پھر ان کو حکم دو، پہلے خود عمل کرو اور پھر بعد میں لوگوں کو اس کی دعوت دو۔ اور دین کے جو غیر متبدل اصول ہیں، یعنی توحید اور معاد وغیرہ جو پہلے میں نے بیان کیے ہیں، ان میں اختلاف مت ڈالو۔ اس جملے کے مخاطب اگرچہ بظاہر انبیاء معلوم ہوتے ہیں، تاہم اس کے مخاطب ان انبیاء کے متبعین ہیں، اور یہ انداز تاکید مزید کے لیے ہے، کیونکہ انبیاء کا تو مشن ہی یہی ہوتا ہے کہ سابقہ اختلاف کو ختم کریں، پہلے اختلاف کو ختم کریں، اور نئے اختلافات جو ہیں وہ نہ ڈالیں۔ فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، وہی توحید اور روز آخرت کا محاسبہ
جو تمام سابقہ انبیاء کے دین کا غیر متبدل حصہ رہا ہے اور جس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اسی بات کی جب ان مشرکین مکہ کو دعوت دی جاتی ہے تو ان پر یہ بہت سخت گزرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک جو چیز معقول اور سب انبیاء کی متفق علیہ تعلیم تھی وہی انہیں بھاری معلوم ہونے لگی، اور اسی بنیادی تعلیم سے ہی اختلاف کر کے یہ اس کے مخالف بن گئے ہیں۔ گویا ان کی جہالت اور بدبختی کی حد ہو چکی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سادہ اور صاف ستھری تعلیم سے استفادہ وہی شخص کر سکتا ہے جو خود بھی ہدایت کا طالب ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ جس قدر زیادہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کی ہدایت سے وہ فائدہ اٹھائے گا، فیض یاب ہوگا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم۔ لوگوں میں اختلاف اور تفرقہ بازی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اللہ کی کتاب میں کوئی بات چھپی اور مختلف فی ہوتی ہے جس کی لوگوں کو پوری طرح سمجھ نہیں آتی، بلکہ اس کی اصل وجہ اپنا اپنا جھنڈا بلند کرنے کی خواہش، باہمی ضد، اپنی نرالی اور بہت زیادہ طاقت دکھانے کی خواہش، ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی کوشش، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش یا مال و جاہ کی طلب ہوتی ہے۔ یہی وہ اسباب تھے جو نئے نئے عقائد اور فلسفے، نئے نئے طرز عبادت اور مذہبی مراسم اور نئے نئے نظام حیات ایجاد کرنے کا محرک بنے، اور خلق خدا کے ایک بڑے حصے کو دین کی سیدھی اور کشادہ راہ سے ہٹا کر مختلف راہوں میں پراگندہ کر دیا اور امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ پہلے سے طے شدہ بات یہ ہے کہ انسان کو اختیار دے کر اس دنیا میں اس کا امتحان کیا جائے، اور اگر ایسی کرتوتوں کے بدلے میں ان پر فوراً عذاب نازل کر دیا جائے تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، لہذا انہیں مہلت دی جاتی ہے، اور اس امتحان کا آخری وقت جو ہے ان کی موت ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ ان وارثوں کے اپنی الہامی کتابوں کے بارے میں شک میں پڑنے کی کئی وجوہ تھیں، جن میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کتابوں کی اصل زبان اور اصل عبارت کو محفوظ رکھ کر آنے والی نسلوں تک نہ پہنچایا گیا، اور صرف تراجم سے کام لیا جانے لگا، اور ان تراجم کو ہی الہامی کتاب سمجھا جانے لگا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بزرگوں کے اقوال اور الحاقی مضامین ان میں شامل کر دیے گئے، حتیٰ کہ ان دونوں قسم کی عبارتوں میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ ان کی تاریخی سند بھی ضائع کر دی گئی۔ ان سب باتوں کا اثر یہ ہوا کہ بعد میں آنے والے علماء خود اس کتاب سے شک میں پڑ گئے کہ اس کا کون سا حصہ درست اور الہامی ہے اور کون سی عبارت بزرگوں کے اقوال وغیرہ ہیں، اور کسی بات کا صحیح فیصلہ کرنے میں یہی شک و شبہ انہیں اضطراب میں ڈالا رکھتا تھا۔ فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر۔ لہذا آپ اسی دین کی طرف سب کو بلائیں اور ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کریں، اور کہہ دیجئے اللہ نے جو بھی کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ روز قیامت ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ پر اب جو وحی کی جا رہی ہے
یہ بالکل پاک اور صاف اور ستھرا دین ہے جو ہر قسم کی آمیزشوں اور ملاوٹوں اور آلائشوں سے مبرہ ہے. لہذا آپ اہل کتاب کی سب باتوں سے بے نیاز ہو کر اسی دین پر ڈٹ جائیے اور اس میں کسی قسم کا رد و بدل اور کم و بیشی گوارا نہ کیجیے. نہ ان لوگوں سے کسی قسم کا کوئی مذاکرہ یا سمجھوتہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے کوئی مذاکرہ یا سمجھوتہ مت کیجیے ورنہ ان کے عزائم جو ہیں وہ خطرناک ہیں. ایسے لوگوں کو دو ٹوک فیصلہ سنا دیجیے کہ میں تو صرف وہی بات تسلیم کرتا ہوں جو میرے اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. اللہ اکبر. فرمایا وَقُلْ آمَنْتُ، تمہارے فرقوں میں سے کسی کا جانبدار نہ بنوں بلکہ انصاف پسندی سے کام لیتے ہوئے صرف حق بات کہوں اور حق کا ہی ساتھ دوں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں اس دنیا میں عدل قائم کرنے پر مامور ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عدل قائم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور اگر تمہارا کوئی جھگڑا میرے پاس آئے تو مجھے یہی حکم ہے کہ میں انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کروں. فرمایا اللہ ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر. یعنی فرمایا تمہارے اعمال کے نہ ہم ذمہ دار ہیں اور نہ ہمیں ان کا فائدہ پہنچ سکتا ہے. اگر برے کام کرو گے تو اس کی سزا ہم نہیں تم ہی بھگتو گے، اور اگر اچھے کام کرو گے تو اس کا اجر بھی تم کو ہی ملے گا، ہمیں نہیں ملے گا. یہی صورتحال ہمارے اعمال کی ہے. ہمارے برے اعمال کے جواب تم نہیں دو گے، نہ ہی ہمارے اچھے اعمال کے تم مستحق بن سکتے ہو. آگے فرمایا والذین یحاجون فی اللہ ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. دحض کا لغوی مفہوم اس آیت میں حجہ کے بجائے داحضۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور دحض کے مفہوم میں تین باتیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 پھسلنا، نمبر 2 کمزور ہونا، نمبر 3 زائل ہو جانا. اور یہ دحض الرجل سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کہ پاؤں نے ٹھوکر کھائی اور اپنی جگہ سے پھسل گیا. اور داحضۃ کے معنی ہیں ایسی دلیل جو حق کے مقابلے میں اپنے پاؤں پر قائم نہ رہ سکے، پھسل کر کمزور اور زائل ہو جائے، یعنی زائل ہو جانے والی اور بودی دلیل. مکے میں اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو اس کے مشرک دوست اور اس کے جاننے والے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے اور اس سے بحثیں اور لڑائی جھگڑے کر کے اس کو ہرا دیتے، زج کر دیتے، پریشان کر دیتے اور اس بات پر مجبور کر دیتے کہ وہ پھر سے اسلام چھوڑ کر ان کے آبائی دین میں شامل ہو جائے. یہ تو انفرادی صورت تھی، اور اجتماعی صورت یہ تھی کہ کفار کی مخالفت اور اذیت کے باوجود بھی اسلام پھیل رہا تھا اور مسلمانوں کی تعداد میں دم بدم اضافہ ہی اضافہ ہو رہا تھا. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کافر جو تھے متحد ہو کر میدان میں اتر آئے، سب مل کر اور اتفاق کر کے میدان میں اتر آئے تھے اور اس دعوت کو روکنے کے لیے کبھی دھمکی دیتے، کبھی لالچ دیتے، کبھی سمجھوتا کرنے کے لیے کہتے اور کبھی مکمل بائیکاٹ کر دیتے، اور کبھی مذاق و استہزاء اور کبھی فضول قسم کے اعتراضات اور بحثوں کے راستے کھولے جا رہے تھے. اس صورتحال کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سنجیدہ اور عقل مند طبقہ اسلام کے دلائل سے متاثر ہو کر اس کی حقانیت پر ایمان لا چکا ہے اور اللہ کی توحید کو علی وجہ البصیرت تسلیم کیا جا چکا ہے، تو اب کافروں کے یہ جھگڑے بیکار ہیں، عبث ہیں. یہ جو کچھ بھی چاہیں کر لیں، اللہ ان کی سازشوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا، اور حق جو ہے وہ بلند ہو کے رہے گا. البتہ حق کو دبانے کے لیے جتنا زور یہ صرف کر رہے ہیں اتنا ہی اللہ کا غضب ان پر بھڑکتا ہے.
علیہم غضب ولہم عذاب شدید. جتنا زور یہ صرف کر رہے ہیں حق کو دبانے کے لیے، اتنا ہی اللہ کا غضب ان پر بھڑکتا ہے اور اتنی ہی شدید سزا ان کو اللہ تبارک و تعالی دے گا.